على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھتے ہیں. تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ شروع ہے. الحمدللہ بفضل اللہ آج ہمارا یہ 8واں سیمینار ہے. اور آج کے اس سیمینار کا عنوان ہے جنات کی حقیقت. یہ عنوان قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے افراد جنات کے بارے میں بہت سارے توہمات کا شکار ہیں. صرف توہمات کی حد تک نہیں
بلکہ شرکیہ اور کفریہ نظریات کو اپنا لیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انہیں اصل حقائق سے آگاہ کیا جائے تاکہ ان کا عقیدہ اور ایمان محفوظ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ جنات کے بارے میں افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کے اندر اتنی جہالت اور ضعیف الاعتقادی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رونما ہونے والے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بھی جنات کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ کام بھی جنوں نے کیا، یہ بھی جنات نے کیا۔ حد سے زیادہ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہوئے اس حد تک آگے نکل گئے ہیں کہ انہوں نے بالکلیہ جنات کے وجود کا بھی انکار کر دیا۔ ان کا خیال ہے کہ جنات نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ جنات کے وجود کو بھی وہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ آپ جانتے ہیں دنیا کا ہر دین، دنیا کا ہر مذہب، ہر سماج، ہر قوم جنات کا وجود مانتی ہے۔ آج کی دنیا میں موجود 3 بڑے آسمانی مذاہب ہیں: اسلام، عیسائیت اور یہودیت۔ یہ تینوں مذاہب جنات کے وجود کے قائل ہیں، حتیٰ کہ ہندو لوگ، بدھ مت عقیدے کے لوگ، وہ بھی جنات کا انکار نہیں کرتے۔ قرآن مجید کے اندر 20 مقامات ایسے ہیں جہاں ہمیں شیاطین کا تذکرہ اور جنات کا تذکرہ ملتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ ملنا یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے۔
اور یہ مخلوق احکامات الہیہ کی مکلف ہے۔ جن یہ لفظ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، جیم اور ڈبل نون یعنی نون مشدد۔ اس مادے کا مطلب عربی زبان میں ہے اوجھل ہو جانا اور چھپ جانا۔ جہاں بھی یہ مادہ پایا جائے گا، جیم اور ڈبل نون پایا جائے گا، عربی زبان کی روح سے وہاں چھپنے کا اور اوجھل ہو جانے کا مفہوم ضرور پایا جائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ فَلَمَّا جَنَّ، جنہ کا مطلب وہی مادہ آ رہا ہے، مطلب ہے جب ان پر رات کی تاریکی چھا گئی، رات کا پردہ ان کے اوپر چھا گیا۔ اسی طرح عربی زبان کا ایک لفظ ہے جنتن، یہ ڈال کو کہتے ہیں۔ ایک توا نما آلہ ہوتا تھا اور وہ دوسرے کی تلوار کے وار سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ الصوم جنتن، روزہ ایک ڈال ہے۔ چونکہ ڈال کے پیچھے بھی آدمی چھپ جاتا ہے، اس کے پیچھے آ جاتا ہے، اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھا گیا؟ جنتن۔ اسی طرح ایک بیماری ہے جنون، جنون یعنی پاگل پن۔ جنون کو اسی لیے جنون کہا جاتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اس لیے اسے جنون کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہوتا ہے اس کا نام عربی زبان میں ہے جنین۔ جنین، جب تک وہ پیٹ کے اندر ہے اس کا نام جنین ہے۔ اس جنین کو جنین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جن بھی چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ رہتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے اس مخلوق کا نام بھی رکھا گیا ہے جن۔ ایک اور بات یاد رکھیں، عربی زبان میں جن کا جو لفظ ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفرد ہے جنیون، جنیون۔ جن کا مطلب ہے بہت سارے جن، اور جنیون کا مطلب ہے ایک جن۔ اگلی بات، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے مادہ تخلیق کا ذکر فرمایا ہے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے
کس مادے سے پیدا فرمایا؟ تو قرآن مجید سورۃ الرحمن ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ ہم نے انسان کو بجنے والی مٹی، کھڑکنے والی مٹی سے پیدا کیا، وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور ہم نے جنات کو پیدا کیا، مِن مَارِجٍ مِن نار، آگ کے شعلے سے۔ یعنی جنات جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کے شعلے سے پیدا فرمائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے انسان کو بجنے والے اس سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جنات کو ہم نے پیدا کیا، من قبل، اس سے پہلے، من نار السموم، لو کی آگ سے۔ سموم کہتے ہیں لو کو۔ مطلب کیا ہے؟ انتہائی لطیف آگ جس کے اندر دھواں نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ سے جنات کو پیدا کیا۔ تو یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو گئی کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے پیدا فرمایا۔ شیطان نے بھی جب سجدہ نہیں کیا تھا نا، تو اس نے اللہ کے سامنے یہ پھر بہانہ بنایا تھا خلقتنی من نار، کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اور اس آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ وہ خود کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے لطیف آگ سے، ایسی آگ جسے سموم کہا جا سکتا ہے، انتہائی لطیف آگ، اللہ نے اس آگ سے جنات کو پیدا فرمایا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ ایک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ فرشتے نور سے بنائے گئے، وخلق الجان من النار، اور جنات آگ سے بنائے گئے، وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم اسی چیز سے بنائے گئے جس کا تمہیں بتا دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے بنائے گئے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے تینوں مخلوقات کے مادہ کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے نور سے بنے، جنات نار سے بنے، اور انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جنات کو پیدا کیا۔ جنات ہم سے پہلے موجود تھے، اور قرآن مجید خود کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا اس سے پہلے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے جنات کو تخلیق کیا۔ قرآن مجید نے جنات کی وجہ تخلیق بھی بیان فرمائی ہے کہ جنات
کیوں پیدا کیے گئے، مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات کو پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، کس لیے؟ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اللہ نے اس مخلوق کو انسانوں کی طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جنات کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الجن ثلاثۃ اصناف، کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ یہ جنات کی صفتیں ہیں، ان کی قسمیں نہیں ہیں، ان کی صفات کے اعتبار سے ان کی قسمیں بیان کی جا رہی ہیں۔ جن 3 اصناف کے ہوتے ہیں، صنف یطیر فی الہواء، کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑنے والے ہوتے ہیں، وصنف حیات وکلاب، اور کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو سانپوں کی شکل میں یا کتوں کی شکل میں رہنے والے ہوتے ہیں، وصنف یخلون ویزعنون، اور کچھ جن ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ سے سفر کر کے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، چند دن یہاں قیام کیا پھر آگے چلے گئے پھر آگے چلے گئے، تو اس طرح کچھ جن ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی جنات کے اوصاف کے اعتبار سے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، ان کے اوصاف کے اعتبار سے ان کے نام ہم نے سمجھنے کے لیے رکھ لیے اپنے طور پہ، عربی والوں نے رکھ لیے، کچھ ہم نے رکھ لیے ان کی صفات کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک نام ہے شیطان، انہیں شیطان بھی کہا جاتا ہے۔ شیطان کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ باز، مکار، سرکش، اس لیے ان کو ہم شیطان بھی کہتے ہیں۔ ایک نام ہے غول، مطلب کیا ہے؟ صحراؤں اور جنگلوں کے اندر بیس بدل کر رہنے والے جنات اور انسانوں کو تنگ کرنے والے، جو صحرا میں رہتے ہیں، بیس بدل کر رہتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں غول، اس کی جمع ہے غیلان۔ اسی طرح ایک نام ہے عبقری، عبقر ایک جنگل کا نام ہے، عبقری یعنی عبقر کے جنگل میں رہنے والا انتہائی چالاک اور ہوشیار جن، اسے کہتے ہیں عبقری۔ ایک نام ہے عفریت، عفریت کیا مطلب؟ بہت بڑی جسامت اور بہت بڑی طاقت رکھنے والا جن، جسم بھی بہت بڑا، طاقت بھی بہت بڑی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ کون وہ تخت لائے گا؟ قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک عفریت بولا، یعنی بہت بڑا ایک وجود رکھنے والا جن جو تھا وہ بولا۔ تو عفریت کا مطلب ہے طاقت اور جسامت کے اعتبار سے بہت بڑا جن۔ ایک نام ہے عامر، یعنی گھروں میں رہنے والے۔ ایک نام ہے زائر، کبھی کبھی آنے والا۔ ایک نام ہے سائح، یعنی گھومنے اور پھرنے والا۔ ایک نام ہے طارق، یعنی رات کو آنے والا۔ ایک نام ہے آسیب،
یعنی دیو، ایک نام ہے چڑیل یعنی ڈراؤنی شکل میں آنے والا جن، ایک نام ہم بولتے ہیں سرکٹا یعنی ایسا جن جو سر کٹا ہوا دکھاتا ہے، اس حیت میں نظر آتا ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ ایک نام ہے بونا یعنی چھوٹے قد کا جن، ایک نام ہے گندیلے یعنی انتہائی گندگی سے مانوس رہنے والے جنات، غلاظت کے دل دادا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم باتھ روم میں جاؤ تو دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں گندے جنات سے اور گندی جننیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ یہی خبیث قسم کے گندگی میں رہنے والے جنات ہوتے ہیں۔ ایک نام ہے پری، جب یہ جن جو ہے خوبصورت شکل میں آتا ہے تو اس کو پری ہم کہہ دیتے ہیں۔ ایک نام ہے دیو، دیو یعنی بہت بڑا قوی ہیکل جن، ایک نام ہے بھوت پریت۔ یہ سب نام ہم نے ان کے اوصاف کے اعتبار سے رکھے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ چیز ایک ہی ہے، مختلف شکلوں میں آتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، اس لیے جیسے ان کا کام ہوتا ہے ویسا ہی ہم ان کا نام لے لیتے ہیں، ورنہ مخلوق وہ ایک ہی ہے۔ جن ایک مخلوق ہے، انسان ایک مخلوق ہے، فرشتہ ایک مخلوق ہے، اور جن ایک ایسی مخلوق ہے جو باشعور ہے۔ باشعور کا مطلب ہے عقل رکھنے والی، سمجھ رکھنے والی، عقل رکھنے والی۔ مکلف کا مطلب ہے ایسی مخلوق جس کے اوپر اللہ کے احکامات لاگو ہوتے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ کر اور یہ کام نہ کر، یہ کر یہ نہ کر، اللہ حکم دیتا ہے، تو ایسی مخلوق کو کہتے ہیں مکلف۔ تو جنات جو ہیں یہ باشعور بھی ہیں، عقل فہم ادراک بھی رکھتے ہیں، اور مکلف بھی ہیں، اللہ کا حکم ماننے کے پابند ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دفعہ بعض جنات نے قرآن سنا، اور جب قرآن سنا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان جنات کو آپ کی طرف پھیر دیا تاکہ وہ قرآن سنے۔ فَلَمَّا حَضَرُوهُ، جب وہ وہاں حاضر ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتو انصتو، بھائی خاموش ہو جاؤ۔ فَلَمَّا قُضِيَ، جب وہ محفل ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، وہ اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے واپس چلے گئے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے قرآن حکیم کو غور کے ساتھ سنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باشعور مخلوق ہے۔ پھر ایک دوسرے کو خاموش کرایا، بھائی خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے سنو۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک شعور اور سمجھ رکھنے والی مخلوق ہے۔ پھر واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرایا اور سمجھایا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات ایک شعور رکھنے والی مخلوق ہے۔ اور اس سے اگلی آیت مزید واضح کر رہی ہے، قالوا یا قومنا، انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرنے والی ہے، یہدی الی الحق،
وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جنات ایک باشعور مخلوق ہے۔ اگلی آیت میں مزید یہ کہتے ہیں، یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کے داعی کی بات کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں عذاب سے نجات دے دے۔ تو یہاں وہ جنات کیا کہتے ہیں کہ تاکہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے اور ہمیں عذاب سے بھی نجات مل جائے۔ مطلب کیا ہے کہ جنات بھی اگر غلط کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں سزا دے گا، اور اگر وہ توبہ کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف بھی فرما دے گا۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورۃ جن کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی بات کو بیان فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یعنی ان جنوں نے قرآن سنا، فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا انہوں نے ادراک کیا، یہدی الی الرشد، قرآن کے رشد و ہدایت ہونے کا ادراک کیا۔ پھر کہتے ہیں فآمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، یعنی انہوں نے ایمان قبول کیا۔ فلن نشرک بربنا احدا، انہوں نے شرک سے توبہ کی۔ وانہ تعالی جد ربنا، اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا، اپنے بارے میں اقرار کیا کہ ہم غلط کار تھے، جھوٹ بولتے تھے، اللہ پر افتراء کرتے تھے، اور اپنی قوم میں مسلمانوں کا اور کافروں کا اقرار کیا کہ ہماری قوم میں کچھ مسلمان بھی ہیں اور کچھ کافر بھی ہیں، کچھ بدکار بھی ہیں اور کچھ اچھے بھی ہیں۔ اور پھر انہوں نے تسلیم کیا کہ کافروں کے لیے جہنم ہوگی۔ ان سارے نکات سے یہ بات روز روشن سے زیادہ واضح ہو رہی ہے کہ جنات اللہ کی ایک مخلوق ہے، باشعور مخلوق ہے اور مکلف مخلوق ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ یہ ضروری تھا سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرنا۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اختیار یہ دیا ہے کہ یہ اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ اختیار نہیں دیا گیا، اللہ نے یہ جنات کو اختیار دیا، وہ کسی دوسرے روپ میں ظاہر ہو سکتے ہیں، انہیں یہ اختیار دیا گیا ہے۔ اور عام طور پر یہ جنات سانپ کی شکل میں یا کتے کی شکل میں یا گدھے کی شکل میں یہ ظاہر ہوتے ہیں، یعنی ان تین چیزوں کا روپ یہ بہت زیادہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الکلب الاسود شیطان، کہ کالے رنگ کا کتا وہ شیطان ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہم لے سکتے کہ ہر کالا کتا شیطان ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ عموماً کالے رنگ کا جو کتا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ شیطان یا جن ہو۔ اور ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی۔ جب کچھ جنات نے اسلام قبول کیا نا تو پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا، ان بالمدینہ جن، کہ مدینہ منورہ میں کچھ جن ہیں جو اسلام قبول کر چکے ہیں، قد اسلموا، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْ هَٰذِهِ الْحَوَامِ شَيْئًا،
جب تم ان جانوروں میں سے کوئی چیز دیکھو نا، سانپ دیکھو، اس قسم کے کوئی جانور وغیرہ دیکھو، فَأَذَنُوهُ ثَلَاثًا، تو 3 دفعہ ان کو اذن دو، 3 دفعہ ان کو وارننگ دو کہ بھائی تجھے ہم قتل کرنے لگے، اگر تو جن ہے تو چلا جا ورنہ ہم تجھے مار دیں گے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ وارننگ دو۔ وَإِن بَدَا لَكُمْ فَاقْتُلُوهُ، پھر بھی اگر وہ چیز وہاں ظاہر ہوتی ہے تمہارے گھر میں، وہ سانپ وغیرہ، تو پھر اس کو تم بے شک قتل کر دو، پھر تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور جنات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل فی غیر ذیہ، کہ جب تم اپنی شکل کے علاوہ کسی اور شکل میں آؤ گے، مثلا ایک جن ہے وہ سانپ کی شکل میں ہمارے گھر آتا ہے تو ہم نے اس کو مار دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَدَمُهُ حَدْرٌ، اس کا خون ضائع ہو گیا۔ اب اس کا کوئی بدلہ شدلہ نہیں ہے کہ ہمارا بندہ مار دیا، یہ اس کا شرعی طور پہ اس کا خون ضائع ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جن اگر کسی اور شکل میں ظاہر ہو اور اس کو مار دیا جائے، جن کسی اور شکل میں ظاہر ہو اس کو مار دیا جائے تو واقعتاً وہ جن مر جاتا ہے، پھر وہ جن مر جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سانپ تو مر گیا جن بچ گیا، سانپ بھی مر گیا اور جن بھی مر گیا، یہ بھی ایک بات ہے۔ کسی اور شکل میں آئے اس کو مار دیا جائے تو وہ واقعتاً مر جاتا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جنات جو ہیں یہ بعض دفعہ انسان کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سب کے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب مکہ کے قریش نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشورہ کیا کہ آپ کا ساتھ کیا کیا جائے، تو اس وقت وہ اپنے اس دار الندوہ میں جمع ہوئے جہاں وہ ساری شیطانی میٹنگیں کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک نجدی بزرگ کی شکل میں، نجد کے علاقے کے ایک بزرگ کی شکل میں شیطان بھی ان کے پاس آ گیا اور وہ بھی اجلاس میں شریک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو یہ کہنے لگا جی میں بڑی دور سے آیا ہوں اور تمہارے فائدے کے لیے آیا ہوں، جس کام کے لیے تم جمع ہوئے ہو سکتا ہے میں کچھ فائدہ پہنچا سکوں، مشورہ دے سکوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ اس نجدی بزرگ کی شکل میں آیا اور اس مشورے میں شریک ہوا اور پھر مشورہ ہوتا رہا۔ بالآخر اس شیطان نے کیا کیا، اس نے گھیر گھار کر ان کافروں کو اس بات پہ آمادہ کیا، ان کو ایگری کیا کہ بھائی اس پیغمبر کا حل یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس بات پہ لے آیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی کیسے کیا جائے؟ اس نے انہیں سمجھایا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی اس قتل میں شریک ہو تاکہ اگر یہ بدلہ لینا چاہیں تو تم سے بدلہ نہ لے سکے۔ یہ ترکیب کس نے ان کو سجائی تھی؟ شیطان نے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، کہ جب وہ میرے پیغمبر مشورہ کر رہے تھے آپ کو قید کر دیں، آپ کو ملک بدل کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، تو میرے پیغمبر اس وقت وہ اپنا منصوبہ بنا رہے تھے اور ہم آپ کو بچانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم دے دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کافروں کے اس منصوبے سے آپ بچ گئے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شیطان نے انسانی شکل اختیار کی اور انسانی شکل اختیار کر کے وہاں ان کے اجلاس میں شریک ہوا۔ اسی طرح شیطان
جنگ بدر میں بھی شریک ہوا. جب مشرکین مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نکلے اور آپ سے لڑائی کرنے کے لیے بدر کے مقام پر جا رہے تھے، تو یہ شیطان سراقہ ابن مالک ایک سردار تھا ایک قوم کا، اس کی شکل میں ان مکے والوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کے ساتھ آ ملا. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیے اور ان کے ساتھ ملا. انہوں نے کہا جی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہنے لگا میں سراقہ ابن مالک ہوں، فلاں قبیلے کا سردار ہوں، میں پہلے آ گیا ہوں اور میری جو پیچھے قوم ہے نا ساری، وہ سارے اسلحہ وغیرہ لے کر ابھی تمہارے ساتھ مل رہے ہیں. ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا، آج مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ. اس نے ان کو حوصلہ دیا، ان کو ترغیب دی. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا، آج تم پہ کوئی غالب نہیں ہو سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میری مدد بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے. پھر کیا ہوا جی؟ اس نے ایک کافر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور بڑی گپیں لگا رہا تھا. جنگ بدر کے میدان تک یہ آیا. پھر جہاں میدان میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، فلما تراءت الفئتان، جب دونوں فوجیں سامنے ہوئی، آمنے سامنے ہوئی، وہ مشرکین اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی قوم نہیں آئی، آپ کے قبیلے والے نہیں. اس نے کہا جی آ رہے ہیں میرے قبیلے والے، ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں. تو جب اللہ کی مدد آئی اوپر سے فرشتوں کی شکل میں، اللہ نے فرشتے اتارے، اس وقت یہ شیطان اپنا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلا. نکس علی عقبیہ، وہاں سے ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگ نکلا. اس کافر نے کہا کہاں جاتے ہو جی، آپ تو بڑے بہادر تھے. تو وہ کیا کہنے لگا، انی بریء منکم، بھائی میرا اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر، یعنی اللہ کے فرشتے، جب اس نے فرشتے دیکھے تو اس کی ہوا اکھڑ گئی اور یہ جناب کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، بھائی میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرنے والا. اب یہ اللہ سے ڈرنے والا بن گیا. تو مقصد کیا ہے کہ شیطان انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کوئی اس کے اوپر پابندی نہیں ہے. ہاں ایک پابندی ہے، وہ نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یہ بات طے شدہ ہے. باقی کسی اور بزرگ کی شکل، کسی مولوی کی شکل اختیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. پیغمبر کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ خواب کے اندر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ خواب کے اندر بھی شیطان جو ہے یہ کسی پیغمبر کی شکل میں آئے. باقی شکلیں یہ اختیار کر سکتا ہے. اس لیے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح ہمارے عائلی نظام چلتا ہے، خاندانی نظام چلتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کا نظام بھی چلتا ہے. ان کا عائلی نظام انسانوں جیسا ہے. ان میں باقاعدہ شادی بیاہ ہوتا ہے اور پھر آگے ان کی اولاد بھی پیدا ہوتی ہے. یعنی یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، باقاعدہ ان کا خاندان، نظام، میاں بیوی، بہن بھائی، یہ سارا نظام ہوتا ہے. اور قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ اولیاء من دونی. اللہ کا قرآن کہتا ہے اَفَتَتَّخِذُونَهُ، اس حدیث کے راوی ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ جزَّأَ الْإِنسَ وَالْجِنَّ عَشَرَةَ اجزاء، کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو اور انسانوں کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہے. فَتِسْعَةٌ مِّنْهُمُ الْجِنُّ، 9 حصے جنات ہیں. وَالْإِنسُ جُزْءٌ وَاحِدٌ، اور ایک حصہ انسان ہے. یعنی جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے. فَلَا يُولَدُ مِنَ الْإِنسِ وَلَدٌ،
انسانوں میں سے اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، الا من الجن تسعۃ، تو جنات میں سے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یعنی ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے. 90% وہ ہے اور 10% انسان ہے. یہ حدیث ہے مصنف عبدالرزاق کی اور مستدرک حاکم کی. باقی اب آپ پوچھیں گے جی کہ جب جنات کی شادی ہوتی ہے، جنات کی اولاد ہوتی ہے، تو کیا انسان اور جن یہ آپس میں ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کریں گے. ازدواجی تعلق یعنی ان کا باہمی میاں بیوی والا تعلق قائم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ امکان کی بات ہے. تو اس کے بارے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اس طرح ممکن ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جن کسی عورت کے ساتھ یا ایک مرد کسی جن کے ساتھ وہ ازدواجی تعلق قائم کرے. اس کے بہت سارے شواہد تاریخ کے اندر موجود ہے. ایسا ممکن ہے. ایسا کیا ہے جی؟ ممکن ہے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، حقیقت اللہ جانتا ہے، کہ یہ جو ملکہ بلقیس تھی نا جس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے، بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس کی ماں بھی جنات میں سے تھی، اس کی ماں جننی تھی اور پھر اس میں سے یہ پیدا ہوئی. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگلا مسئلہ، جب تعلق قائم ہو سکتا ہے تو پھر کیا خیال ہے جی ان جنات سے شادی کرنا جائز ہے؟ ان کی شادی ہمارے ساتھ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حنفی فقہا کی رائے یہ ہے کہ انسانوں کا جنات کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے. حرام ہے، ناجائز ہے. یہ شادی ان کو کرنی نہیں چاہیے. تعلق قائم ہو سکتا ہے. تعلق تو آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے مشرقی ممالک نے جانوروں کے ساتھ بھی یہ تعلق قائم کیا ہوا ہے. تعلق قائم ہونا الگ بات ہے اور باقاعدہ اس کو قانونی شکل دینا یہ الگ بات ہے. شریعت مطہرہ کے اندر کسی جن کے لیے جائز نہیں، کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی جن کے ساتھ شادی کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من ان، تمہاری جنس میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائیں. تو اس لیے بیویاں بنانی چاہیے اپنی جنس میں سے. اگر ان کے ساتھ شادی کی جائے گی تو بہت ساری قباحتیں پیدا ہوں گی. باقی رہی یہ بات کہ شیطان کیا چیز ہے اور جن کیا چیز ہے. یہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں؟ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. شیطان بھی جنات میں سے ہے. ہم نے سمجھا ہوا ہے شیطان کوئی الگ چیز ہے نا. شیطان بھی جنات میں سے ہے. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. کَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ ابلیس جنات میں سے تھا. وہ ابلیس جنات میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اس نے اللہ کے حکم کو نہ مانا. تو یہ شیطان بھی کن میں سے ہے جی؟ جنات میں سے ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اصل اس کا نام تھا عزازیل. عزازیل جب اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اس کا نام کیا رکھا گیا جی؟ ابلیس، یعنی اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا. پھر چونکہ یہ حد سے زیادہ سرکش ہے، حد سے زیادہ شرارتی ہے، حد سے زیادہ نافرمان ہے، اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ شیطان. شیطان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ شرارتی، بہت زیادہ مکار، بہت زیادہ دھوکے باز. یہ اگر کوئی انسان بھی یہ کام کرے گا تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ شیطان. قرآن مجید میں آیا ہے شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں. تو شیطان جو ہے یہ ایک صفاتی نام ہے، اور اس شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے
کہ یہ لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور جہنم کے راستے پہ ڈالنا چاہتا ہے۔ اصل بات جو ہے یہ ہے، اس پہ ذرا غور کرنا چاہیے۔ اس شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک چیلنج دیا ہوا ہے اور کہا ہوا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ یا اللہ میں صراط مستقیم پہ ڈیرے لگاؤں گا، ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ یا اللہ میں ہر طرف سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ یہ شیطان کا ایک پکا پروگرام ہے کہ لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا اور کہاں لے جانا؟ جہنم میں۔ کہاں لے جانا؟ چھوٹا موٹا مقصد نہیں ہے اس کا کہ چھوٹا موٹا کام کروں، نہیں، اس کا بنیادی مقصد ہے کہ میں ایسا کام کرواؤں کہ یہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائے اور جہنم کا حقدار بن جائے۔ اس مقصد کے لیے شیطان نے باقاعدہ اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے، باقاعدہ اس کا ایک گروپ ہے، اس کی پارٹی ہے، اور اس پارٹی کے اندر بہت سارے دوسرے جنات شریک ہیں، اور ان کا ہر ٹائم یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اور حملہ کرنا۔ آپ سمجھے نا، ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، تیرے اوپر حملہ نہیں، حملہ تو یہ ایسا خبیث گروہ ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں پر بھی حملہ کرتا ہے، نبیوں پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا۔ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر شیطان نے حملہ کیا یا نہیں کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر حملہ کیا، ان کی بیوی کا عقیدہ جو ہے وہ خراب کرنا چاہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی تھے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جب وہ اپنے بچے کو ذبح کے لیے مینا میں لے جا رہے تھے، حملہ کیا یا نہ کیا جی؟ انہوں نے اس کو جناب پتھر مارے۔ تو مطلب کیا نکلا کہ شیطان جو ہے یہ نبیوں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ کہ کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا مگر اس نبی کی مخالفت کرنے والے انسان بھی تھے اور جنات بھی تھے۔ تو شیطان نبیوں پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ کوئی نبی ایسا نہیں آیا، کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ اس رسول نے جب بھی دین کی دعوت کا پروگرام بنایا، لوگوں کو دین سمجھایا، شیطان نے اس کے اندر گڑبڑ لازمن کی اور اس نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ مگر شیطان نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ کون حفاظت کرتا ہے جی؟ اللہ۔ حملہ یہ کرتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ حملہ نہیں کرتا، حملہ یہ کرتا ہے، اور نبیوں کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہوا ہے؟ اللہ نے۔ اور میری اور آپ کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ ہمیں زیادہ محتاط ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یا ہم کہیں ہم تو مولوی ہیں، ہم تو جناب بڑے موحد ہیں، ہمارے اوپر شیطان حملہ نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ شیطان کا کیا کام؟ یہ ہماری سوچ غلط ہے۔ باقی جتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، جتنا وہ آدمی کفر کے قریب ہوتا ہے، اتنا شیطان کو حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ جتنا ایمان پختہ ہے حملہ کرنا مشکل ہے، جتنا اس کا ایمان کمزور ہے اتنا شیطان کو حملہ کرنا آسان ہے۔ اور جو لوگ کافر ہوتے ہیں ان کے بارے میں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے تَعُزُّهُمْ عَزًّا أَلَمْ تَرَ أَنَّا
ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، کہ کافر لوگ جو ہیں ان کو تو شیطان انگلی پہ نچاتا ہے، یعنی اتنا ان پہ اس کا اختیار ہوتا ہے اور ان سے وہ برائیاں کرواتا ہے۔ اور دوسرا حملہ اس کا کہاں کامیاب ہوتا ہے، توجہ سے سنیے گا، دوسرا حملہ کہاں کامیاب ہوتا ہے؟ جو آدمی قرآن سے دور رہتا ہے، قرآن سے دور رہتا ہے، اس کے اوپر بھی شیطان کا حملہ بڑا کامیاب ہوتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے دور رہتا ہے، قرآن سے دور رہتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو کیا مطلب جی؟ قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون کوشش کرتا ہے جی؟ شیطان، کہ جب یہ قرآن سے دور ہو جائے گا، اس کا ایمان نہیں بنے گا، عقیدہ اس کا نہیں بنے گا، اور میرا حملہ کرنا اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کے قریب رہنا چاہیے یا دور رہنا چاہیے؟ قریب رہنا چاہیے۔ اچھا، اس کے حملے کے بڑے بڑے طریقے ہیں، کوئی ایک طریقہ نہیں ہے۔ مولویوں کو پھنسانے کا الگ طریقہ ہے، نہیں کہ مولویوں پر حملہ نہیں کرتا، حملہ کرتا ہے، لیکن طریقہ اس کا الگ ہوگا۔ مولوی صاحب کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ شیطان میرا کام کر گیا۔ صوفی کا، جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، بزرگ لوگ، نیک لوگ، ان کے اوپر حملہ کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ پیروں کے اوپر حملہ کرنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں۔ عام جو جاہل لوگ ہیں، ان پر حملہ کرنے کے طریقے، ہر ایک پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، طریقے اس کے الگ الگ ہیں، ٹیکنیکس اس کی الگ الگ ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، کہ یہ شیطان عام لوگوں پہ مسلط ہو جاتے ہیں اور غلط کام ان کو صحیح کر کے دکھاتے ہیں۔ کام ہے غلط اور ان کے ذہن میں شیطان کیا ڈال رہا ہے جی؟ کہ یہ کام ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک کر رہا ہے۔ کراتا بدعت ہے اور ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ کام ٹھیک ہے۔ کراتا شرک ہے اور ذہن میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ کام تو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ بعض دفعہ بزرگوں کی شکل میں آ جاتا ہے، توجہ کریں، بزرگوں کی شکل میں، پیروں کی شکل میں آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ خواب میں، اور بعض دفعہ بالکل سامنے آ جاتا ہے اور لوگوں کے ایمان کو تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ شیطان کے چکر ہے۔ کبھی خواب میں آتا ہے، فلاں بزرگ کی شکل میں آ گیا اور خواب میں آ کر شرکیہ تعلیم دیتا ہے، شرک کی تعلیم دیتا ہے، فلاں جگہ پہ حاضری دو، فلاں کی منت منوتی مانو، فلاں کام کرو، ہمارا ایمان تباہ کر کے چلا جاتا ہے۔ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے جی؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود تکلیف دیتا ہے، خود تکلیف دیتا ہے، پھر خود ہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں کام کر شرکیہ، فلاں دربار پہ حاضری دے۔ پھر جب آدمی وہاں حاضری دیتا ہے پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اس کو شرک پہ کیا کر دیتا ہے جی؟ پختہ کر دیتا ہے۔ اس لیے شیطان کے بڑے بڑے چکر ہیں گمراہ کرنے کے۔ علامہ سید محمد آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں وَقَدْ يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ لِلْمُسْتَغِيثِ فِي صُورَةِ الَّذِي اسْتِغَاثَ بِهِ، کہ بعض اوقات کسی جاہل آدمی نے اگر کسی پیر بزرگ کو پکارا ہے تو یہ شیطان اس پیر اور بزرگ کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ فَيَظُنُّ أَنَّهُ ذَلِكَ، وہ سمجھتا ہے کہ وہ پیر آ گیا، وہ میری مدد کر رہا ہے۔ ہے ہاتا، خبردار خبردار، انما هو شیطان، یہ شیطان ہوتا ہے جو اس بزرگ کی شکل میں آ کر تمہیں گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَيَأْتُونَهُ فِي صُورَةِ ذَلِكَ الشَّيْخ، وہ پیر کی شکل میں آتا ہے، شیطان پیر کی شکل میں، شیخ کی شکل میں آتا ہے، اور وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ انما هو شیطان، وہ کیا ہوتا ہے جی؟ شیطان ہوتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا نا، اس دور جاہلیت میں شیطان کا ایک چکر یہ بھی ہوتا تھا، یہ بتوں کے اندر آ جاتا، وہ بت پڑا ہوا ہے بت خانے میں اور شیطان اس کے اندر آ گیا اور اس کے اندر آ کر باتیں کرنے لگا۔ انہوں نے کہا واہ جی واہ، ہمارا یہ جو ہے نا بزرگ بول رہا ہے، حالانکہ بول کون رہا ہوتا ہے جی؟ شیطان۔ تو یہ بھی اس کا ایک چکر تھا۔ ابھی چند سال پہلے میں نے سنا تھا کہ کوئی بت کہیں پڑا ہوا تھا کسی جگہ پہ اور اس کے منہ سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا، بت کے منہ میں سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے سارا چیک کیا یہ دودھ کہاں سے آ رہا ہے، تو وہ کس کی کارروائی تھی جی؟ سیدھی سی بات ہے، شیطان کی کارروائی ہے۔ تو شیطان جب اتنے بڑے بڑے لوگوں پہ حملے کرتا ہے تو یہ جاہل لوگوں کو تو انگلیوں پہ نچانا اس کے لیے آسان ہے۔ ابھی میں نے کل جمعے پہ واقعہ بیان کیا ہے، سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے وہ واقعہ کہ صبح کی نماز ذرا جماعت سے رہ گئی تو بڑے پریشان ہوئے اور سارا دن افسوس کرتے رہے، روتے رہے کہ میری نماز رہ گئی۔ دوسرے دن صبح سویرے نماز کے وقت کوئی آدمی ان کو جگانے کے لیے آ گیا اور جگا رہا ہے، یہ جاگے بھائی تو کون ہے جگا رہا ہے؟ کہنے لگا جی سچی پوچھو تو میں شیطان ہوں۔ بھائی تو شیطان ہے، نماز کے لیے جگا رہا ہے، حالانکہ تجھے تو نماز کے لیے نہیں جگانا چاہیے۔ شیطان نے کہا جی سچی بات اگر پوچھتے ہو، کل تمہاری نماز میں نے رہائی تھی اور میں نے آپ کو تھپکی دی، سلایا، آپ کی نماز رہ گئی، لیکن آپ نے اللہ کے سامنے اتنا زاری کی، اتنا روئے، اتنے پریشان ہوئے کہ اللہ نے آپ کے درجے بڑے زیادہ بڑھا دیے، لاکھوں نمازوں کا ثواب اللہ نے آپ کو دے دیا، اس لیے میں آج جگانے آ گیا ہوں کہ اس نالوں ایک نماز ہی وارد تھی۔ یعنی اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دینی نقصان کرے۔ کیا مقصد ہے شیطان کا؟ انہیں کیا مقصد ہے جی؟ چھوٹا موٹا نقصان کرے گا یا بڑا کرے گا؟ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہم سے شرک کروائے اور ہمیشہ کے لیے ہمیں جہنمی بنا دے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا بھی واقعہ ہے کہ شیخ صاحب رات کی تاریکی میں کسی جنگل میں جا رہے تھے، اچانک وہاں بہت بڑی روشنی ہو گئی اور سارا جنگل روشن ہو گیا اور یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کہاں سے روشنی آ گئی، نور ہی نور آ گیا۔ تو اندر سے آواز آئی کہ یا عبد القادر انا ربو کا، میں تیرا رب بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، خدا بول رہا ہے؟ ہاں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تھی نا، ایسے میں آپ کا رب بول رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ پھر اس آواز آئی کہ آج کے دن آپ سے میں نے فرائض کی تکلیف اٹھا لی، آج کے دن سے آپ اتنے بزرگ ہو گئے ہیں کہ آپ چاہے نیکی کریں یا نہ کریں، کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے، میں نے اٹھا لیا، میں راضی ہو گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی چونکہ عالم بھی تھے، نرے صوفی نہیں تھے، عالم بھی تھے، انہوں نے سوچا کہ یار یہ عجیب بات ہے، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام نہیں دیا کہ آپ کے اوپر سے نمازیں وغیرہ ساری کارروائی اٹھا لی ہو۔ انہیں تو خدا کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرے پیغمبر اپنی وفات تک عبادت کرتے رہے اور مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کے اوپر سے ختم۔ انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ کون ہو سکتا ہے؟ شیطان۔ انہوں نے فوراً پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہوں نے پڑھا تھا، بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ساری روشنی غائب ہو گئی اور شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ تو شیطان تھا۔ اور پھر تھوڑی دور آگے گئے تو آگے جا کر پھر اس نے آواز دی اور وہ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، میں نے اس جنگل میں اس تکنیک سے، اس طریقے سے جیسے آج میں تجھے گمراہ کرنے لگا تھا، میں نے سینکڑوں ولیوں کو گمراہ کیا، سینکڑوں کو میں نے گمراہ کیا اور وہ گمراہ ہو کر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ لیکن عبد القادر جیلانی تو علم والا تھا، تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا ہے اور آج تو واحد بندہ ہے جو اپنے علم کی وجہ سے میرے حملے سے بچ گیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی عالم تھے، سمجھ گئے کہ یہ مجھے پھر چکر دے رہا ہے۔ انہوں نے پھر فرمایا میں اپنے علم کے زور سے نہیں بچا، میں اس کے فضل سے بچا، مجھے بچانے والا کون ہے؟ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے اوپر تو اس کا حملہ جو ہے وہ
مشکل سے چلتا ہے، لیکن عام لوگوں پہ اس کا حملہ چلتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ یہ آدمی قرآن کے نزدیک نہ جائے۔ اگر یہ قرآن کے نزدیک چلا گیا، اس کا ایمان کیا ہو جائے گا جی؟ بن جائے گا۔ اگر ایمان بن گیا تو یہ جہنم سے بچ گیا۔ اس لیے شیطان کی بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی قرآن کے نزدیک، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، میرے پیغمبر آپ بھی جب قرآن پڑھنے لگے نا، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کہ یا اللہ شیطان کے حملے سے بچانا۔ تو اس وقت اس کا حملہ بہت زیادہ ہوتا ہے جب آدمی قرآن کے نزدیک آتا ہے، جب قرآن کا بیان ہوتا ہے، جب قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، جب قرآن کا درس ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، توجہ فرمائیں، آدمی جتنا قرآن کے نزدیک ہوگا شیطان سے دور ہوتا جائے گا، شیطان سے جتنا قریب ہوگا اتنا قرآن سے دور ہوگا۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے قریب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلی بات، حمزاد کیا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ تھکنا نہیں ہے، تھوڑی سی بات رہتی۔ حمزاد، آپ نے نام سنا ہوگا حمزاد۔ حمزاد کیا ہے؟ حمزاد بھی جنات میں سے ایک شیطان ہوتا ہے، جسے قرین بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسے قرین کہا ہے۔ روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دو قرین ہوتے ہیں، دو ساتھی ہوتے ہیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے، اور فرشتے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کو صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے قرین ہوتے ہیں جی؟ دو، ایک جن شیطان اور ایک فرشتہ۔ وہ جو جن ہوتا ہے نا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حمزاد۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ حمزاد۔ یہ جی حمزاد ہے جی، فلاں ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے جرأت کی اور پوچھ لیا وَمَعَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، جی ہاں میرے ساتھ بھی ہے، ولیکن ربی اعاننی، لیکن میرے رب نے میری مدد فرمائی، حتی اسلم، وہ میرا شیطان جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ یعنی میرا شیطان کیا ہو گیا ہے؟ وہ اب شیطان نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا؟ مسلم ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل اعاننی علیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرین کے بارے میں میری مدد فرمائی، فاسلم، وہ مسلمان ہو گیا، فلا یأمر لی الا بخیر، اور وہ مجھے بھلائی کا ہی حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ یہ تو بات ظاہر ہے کہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، تو اگر ان کے ساتھ وہ قرین لگایا بھی گیا تو وہ قرین بھی کیا ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کیا ہو گیا جی؟ مسلمان ہو گیا، اور آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک حدیث میں ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عام مومن آدمی ان المؤمن لینزی شیطانہ، عام مومن آدمی اپنے شیطان کو اتنی مار دیتا ہے، اتنا اس کو تھکاتا ہے، یہ نیکیاں کر کر کے اس کو تھکا دیتا ہے،
حتی کما یمزی احدکم بعیرہ فی السفر، جس طرح تم سفر میں جاتے ہو نا اور اپنی سواری کو چلا 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 کر اس کو تھکا دیتے ہو اور وہ سواری تھک جاتی ہے، اسی طرح مومن آدمی کا جو شیطان ہوتا ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ مومن نیکیاں کر 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 کے اپنے شیطان کی قوت کو کیا کر دیتا ہے؟ کمزور کر دیتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ رہیں۔ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بعثت نبی سے پہلے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں اشارہ کروں گا، جنات جو تھے یہ آسمان کے قریب چلے جاتے تھے، فرشتوں کی باتیں سن لیتے تھے، ایک سچ کے ساتھ ہزاروں جھوٹ ملائے، پھر کاہنوں کو آ کر بتایا، کاہنوں نے آگے جناب باتیں ملا کر لوگوں کو بتایا۔ یہ ساری کارروائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے چل رہی تھی۔ جب آپ کی بعثت ہوئی تو جنات کا اوپر جانا اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اب یہ ان پر رک گئے، اللہ تعالیٰ ان پر شہاب ثاقب گرانے لگا، ٹوٹے ہوئے تارے۔ یہ ٹوٹے ہوئے تارے پہلے بھی ٹوٹتے تھے، پہلے بھی ٹوٹتے تھے، لیکن پہلے اللہ ان سے یہ کام نہیں لیتا تھا، اب اللہ نے ان ٹوٹے ہوئے تاروں سے یہ کام لینا بھی شروع کر دیا کہ یہ شیطان جو اوپر آتے ہیں ان پر برسائے جائیں۔ جنات نے بڑی میٹنگ کی، بڑا مشورہ کیا کہ یہ کون سا واقعہ رونما ہوا ہے کہ ہمارا آسمانوں پہ جانا بند ہو گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت بڑا ایک اجلاس رکھا، اجتماع رکھا، اور اس کے اندر انہوں نے پوری تحقیق کی۔ پوری تحقیق کر کے انہوں نے پھر ہر علاقے کے اندر جنات کی ٹولیاں بھیجی، ٹولیاں، کہ بھائی جا کر تحقیق کرو۔ یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ جنات غیب، اگر غیب جانتے ہوتے تو تحقیق کے لیے ٹولیاں بھیجتے کہ بھائی فلاں جگہ بھیجو۔ ٹولیاں بھیجی، وفد بھیج دیے، بھائی تم فلاں علاقے میں جاؤ، فلاں علاقے میں جاؤ، تحقیق کرو، گھومو پھرو، پتہ چلاؤ مسئلہ کیا ہے۔ تو 9 جن جو تھے، 9 جن یہ نصیبین کے علاقے تھے، یہ 9 جنوں کا ایک وفد تھا۔ ان کی ڈیوٹی تھی حجاز کے علاقے میں، یہ عرب کے علاقے میں ان کی ڈیوٹی تھی۔ یہ ایک دن وہاں بدن نخلہ میں پہنچے، فجر کا وقت تھا، اور پیغمبر علیہ السلام پہاڑ کی اس وادی میں کافروں سے چھپ کر نماز ادا کر رہے تھے اور آپ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب یہ جنات نے قرآن سنا نا، کوئی واقعہ جو میں نے عرض کیا، یہ قرآن سنتے ہی سمجھ گئے کہ بھائی یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آسمانوں پر جانا اللہ نے ہمارا بند کر دیا۔ اور اسی وقت کی بات ہے، وَإِصْطَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ تو قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن مجید سن کر جنات نے ایمان بھی قبول کیا، فآمنا بہ، ایمان قبول کیا، بلن نشرک بربنا احدا، شرک نہ کرنے کا وعدہ کیا، بلکہ اپنی قوم کو جا کر دعوت بھی دی کہ بھائی قرآن کو قبول کرو اور شرک کرنا چھوڑ دو۔ تو یہ واقعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانے سے متعلق ہے۔ بعد کی احادیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے مختلف موقعوں پر جنات سے ملاقاتیں کی، جنات سے آپ نے ملاقاتیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مکی دور میں ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ کے بالائی علاقہ میں تشریف لے گئے۔ میں نے وہاں ایک ہجوم سا دیکھا، آپ نے ایک خط کھینچ کر مجھے اس کے اندر رہنے کا حکم دیا اور خود آگے تشریف لے گئے۔ آپ دیر تک وہاں گئے اور کچھ باتیں وغیرہ کرتے رہے، پھر آپ واپس تشریف لائے، وضو کیا اور جماعت کرائی، اور اس جماعت میں 2 جنات نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ جب آپ فارغ ہوئے نا نماز سے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ
کہ اللہ کے پیغمبر یہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہاؤلائے جن و نصیبینا، یہ نصیبین کے جن تھے، جاؤنی یختصمون الیہ فی امور کانت بینہم، یہ اپنے بعض جھگڑوں کا مجھ سے فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے اور میں نے ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے بھی نبی تھے، آپ نے ان جنات کے ساتھ ملاقات بھی فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود مدنی دور کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور میرے لیے ایک خط یعنی دائرہ کھینچا اور میں وہاں بیٹھ گیا اور آپ خود کھجوروں کی اوٹ میں چلے گئے۔ تو میں نے وہاں ایک غبار سا دیکھا کہ کوئی کالے کالا غبار سا ہے، تو جس کے اندر آپ تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا یہ نصیبین کے جنات کا وفد تھا، انہوں نے اپنی خوراک کے بارے میں سوال کیا، یعنی جنات نے مجھ سے خوراک کے بارے میں سوال کیا تو میں نے انہیں جواب دیا کہ ہڈی اور گوبر یہ تمہاری خوراک ہے، پس اے لوگو تم ہڈی اور گوبر سے استنجا نہ کیا کرو، یعنی آپ نے انسانوں کو حکم دیا کہ جب تم پیشاب پخانہ صاف کرتے ہو تو ہڈی کو استعمال نہ کیا کرو، گوبر کو استعمال نہ کیا کرو۔ یہ ابن کثیر کی روایت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جنات کو سورۃ الرحمن سنائی، یہ آپ نے جنات کو سنائی، تو آپ نے ہمیں بتایا کہ میں جب بھی جنات کے سامنے پڑھتا تھا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب بھی یہ جملہ میں پڑھتا تھا جنات آگے سے جواب دیتے تھے وَلَا بِشَيْءٍ مِّنْ آلَائِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، یعنی نبی پاک نے فرمایا کہ میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ تو جنات جواب دیتے تھے اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انداز میں انہوں نے مجھ سے سورۃ رحمان سنی۔ اسی طرح حضرت بلال ابن حارث مزنی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر میں آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں نے وہاں شور شرابہ سنا تو میں بڑا گھبرا گیا۔ جب آپ واپس آئے تو میں نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اختم عند الجن والمسلمون والجن والمشرکون، کہ میرے پاس دونوں قسم کے جنات آئے تھے، مسلمان بھی اور مشرک بھی، دونوں قسم کے جنات آئے تھے۔ فَسَأَلُونِي أَنْ أَسْكُنَهُمْ، انہوں نے مجھ سے رہائش کے بارے میں سوال کیا کہ ہمارا ٹھکانہ رہائش آپ متعین فرمائیں کہاں ہونی چاہیے۔ تو میں نے مسلمانوں کے لیے جو مسلمان جن ہیں بستیاں اور پہاڑ متعین کیے اور کافروں کے لیے سمندری جزیرے مقرر کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اگلی بات ہے کیا جنات کو قبضے میں لیا جا سکتا ہے؟ جنات کو قبضے میں لینا، اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ جنات ان کے قبضے میں تھے، یعنی ان کے کہنے پہ کام کرتے تھے، عمارتیں بناتے تھے، بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت تھی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت تھی، اللہ نے انہیں یہ انوکھی حکومت عطا فرمائی تھی کہ جنات پر بھی ان کی حکومت ہے اور وہ جنات ان کا حکم مانتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دینا کہ میرے بعد پھر کسی اور کو ایسی حکومت نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک جن کو پکڑ لی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جن آیا اور وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے اس جن کو پکڑ لیا اور قریب تھا کہ میں اسے ستون کے ساتھ باندھ دیتا،
پھر مجھے خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے حکومت دے ایسی، بعد میں کسی کو نہ دینا، تو اس خیال کی وجہ سے میں نے اس جن کو چھوڑ دیا، میں نے اس کو باندھا نہیں ہے۔ باقی ماضی قریب میں گزشتہ زمانے میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے فرزند تھے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ کافی جنات ان کے عقیدت مند تھے، یہ بھی مشہور ہے۔ باقی یہ جو آج کل لوگوں نے بنایا ہوا ہے فلانے کے قبضے میں جن ہے، فلانے کے قبضے میں جن ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے، بالکل میں نے پکی بات کر دی ہے۔ اگلی بات، کیا جنات انسانوں کو چمڑتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ کیا جنات انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنات وسوسہ ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے جی، چوکا مارتے ہیں یا نہیں مارتے، نیند میں ڈراتے ہیں یا نہیں ڈراتے، وضو میں، غسل میں، نماز میں وسوسے ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے، یہ ساری کارروائیاں تو کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جنات انسان کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سعد بن عبادہ، قبیلہ خزرج کے سردار تھے، ان کو جنات نے قتل کیا تھا۔ نحن قتلنا سید الخزرج سعد بن عبادہ فرمیناہ بسہم فلم نخطف وعدہ، تو اس صحابی رسول کو جنات نے قتل کر دیا تھا۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے میں بھی کہ جن کسی آدمی کو قتل کر دے، یہ ہو سکتا ہے۔ جن کسی آدمی کو ایسی یعنی کہ کوئی ضرب لگائے کہ وہ آدمی بیمار ہو جائے، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو آپ کے مارنے سے وہ بیمار ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ تو جن کے مارنے سے بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ ویسے تو بیماری دینا کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا۔ اچھا جی، بعض اوقات یہ جو جن ہے، ہم کہتے ہیں جی فلانے جن پے گیا، جن پے گیا، یعنی جن نے اس کو جناب دماغ کو خراب کر دیا، اس کو پاگل کر دیا اور اس کے دماغ پر اثر انداز ہو گیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جن کسی آدمی کو مخبوط الحواس کر دے اور اس کے دماغ پر اثر انداز کر کے اسے پاگل کر دے یا اسے کوئی دورہ وغیرہ ہو جائے۔ یہ کیا ہے جی؟ ہو سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اللہ کا قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح اٹھیں گے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اسی طرح اٹھیں گے جس طرح کوئی جن یا شیطان کسی آدمی کو ٹچ کر کے اس کا دماغ کیا کر دے؟ خراب کر دے۔ اس کا مطلب ہے جنات ٹچ کر کے اسے مخبوط الحواس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ماننی چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے۔ بلکہ احادیث شریف کے واقعات ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا بچہ لے کر حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے پیغمبر، اس پر جنات کا دورہ پڑتا ہے، اس پر جنات کا دورہ پڑتا ہے۔ آپ نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی۔ یہ حدیث کی بات ہے۔ پھر کیا ہوا جی؟ اس بچے نے قے کر دی۔ جب اس نے قے کی تو اس کے پیٹ سے ایک کالا پلا، پلا کہتے ہیں کتورا، چھوٹا کتا، کالا کتا اس شکل میں کوئی چیز نکلی اور وہ بھاگ گئی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ شیطان اس بچے پر اثر انداز تھا۔ تو شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام ابان روایت کرتی ہیں کہ میرا دادا آپ کی خدمت میں اپنا بیٹا لے کر حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس کو آسیب کا سایہ ہے۔
آپ نے اسے اونڈا لٹا کر اس کی پیٹھ پر ضربیں ماری. نبی پاک نے اس بچے کی پیٹھ پر ضربیں ماری. آپ مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے اے اللہ کے دشمن نکل جا, اے اللہ کے دشمن نکل جا. تو اس طرح آپ کہتے رہے حتیٰ کہ اس بچے کا دورہ ٹھیک ہو گیا اور وہ دوبارہ ٹھیک ٹھاک دیکھنے لگا. یہ مجمع الزوائد کی روایت ہے. ایک اور روایت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان ابن ابی العاص جو طائف کے گورنر تھے, ایک دفعہ ان پر کوئی شیطانی اثر سا ہو گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وہ اثر بھی آپ نے نکالا تھا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو بہرحال احادیث میں غور کیا جائے, علماء کرام کے مشاہدات اور تجربات کو دیکھا جائے تو ایسا ممکن ہے کہ کوئی جن کسی بندے کے دماغ پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. باقی یہ جو ہمارے علاقے میں بنا ہوا ہے کہ ہر بندے کو جن ہے, ہر بندے کو جن ہے, یہ سارے کا سارا 90% جھوٹ ہے. کتنے فیصد جھوٹ ہے جی؟ 90%. ہم سمجھتے ہیں کوئی بندہ بھی ہے جس کو جن پڑ گیا, بس چاہے کوئی بیماری ہو. نہیں, بعض لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں, بعض لوگوں کو مرگی کی تکلیف ہوتی ہے, بعض لوگوں کو ہسٹیریا کی تکلیف ہوتی ہے, بعض لوگوں کو اختناق الرحم کی تکلیف ہوتی ہے, عورتوں کی تکلیف ہے, بعض عورتوں کو احتباس الطمس, ان کی ماہواری کا خون جو ہوتا ہے وہ بند ہوتا ہے, اس کی تکلیف ہوتی ہے. بعض عورتوں کا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, ذہنی اور نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ ان کو دورہ وغیرہ ہو رہا ہوتا ہے. بعض عورتیں چکر چلا رہی ہوتی ہیں, مکر و فریب کر رہی ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور میں اگر مجھ سے پوچھیں جو مجھے سمجھ آئی ہے 90% باقی چیزیں ہوتی ہیں اور 100 میں سے 10 بندوں کو شاید جن ہوگا. یعنی جن بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. یہ ہم نے بنایا ہوا ہے جناب کہ جن ہو گیا جی فلاں ہو گیا. زیادہ مریض کون سے ہوتے ہیں؟ نفسیاتی مریض, سائیکو مریض, ذہنی مریض, ہسٹیریے مریض, توہماتی مریض ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو جن ہو. جن ہوتا ہے, پڑتا ہے, تکلیف دیتا ہے, لیکن بہت تھوڑے لوگوں کو. اس کے لیے باقاعدہ شناخت ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے عامل ہیں جن نکالنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کام چلایا ہوا ہے اور یہ اپنا کام چلا رہے ہیں. ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت کم لوگوں کو جنات کی تکلیف ہوتی ہے. بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اور نفساتی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ اب آخر میں علاج سن لیں. جنات کا بہترین علاج جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. کیا ہے جی؟ سانو یقین نہیں آنا آسا یہ تو عام جی چیز ہے. یہ بات کیڑی شے تن تک وہ خاص تنتر منتر دسے آنا کہ واپس یہاں کیا ہوئے واقعی کوئی شے نانا. آیت الکرسی بہترین علاج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ذخیرہ رکھا خوراک کا. حضرت ابو ہریرہ کو کہا بھائی تیری ڈیوٹی ہے, تو نے رات کو پہرا دینا ہے. پہرا دے رہے تھے, رات کو وہ ایک شیطان جن انسانی شکل میں آ گیا اور وہاں سے چوری کرنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا. بھائی تو چوری کرتا ہے, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مقرر کیا ہے, تو کون ہے؟ اس نے کہا مہربانی فرما مجھے معاف کر دے, میرے بچے بھوکے تھے, یہ تھا وہ تھا, چکر دیتا ہوا, جھوٹ بولتا. حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا, انہوں نے چھوڑ دیا, چلا گیا. جب چلا گیا صبح کی نماز پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ما بال اسیرے کا, ابو ہریرہ تیرے قیدی کا کیا بڑھیا رات کی منافق. واہ, اللہ کے پیغمبر کو کس نے بتایا جی؟ اللہ نے. انہوں نے فرمایا جی کہ حضرت وہ تو منت شنت کی ہے, میں نے چھوڑ دیا. تو کہہ رہا تھا کہ اب آئندہ نہیں آؤں گا. نبی پاک نے فرمایا جھوٹ بول گیا ہے, آج پھر آئے گا, خیال کرنا اور اسے پکڑنا, پکا رہنا. حضرت ابو ہریرہ دوسرے دن تو رات کو بیٹھ گئے, اب تو میں پکڑوں گا. وہ پھر آیا, پھر اس نے چوری کی کوشش کی. اب انہوں نے پکڑ لی. انہوں نے کہا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا جی مجھے پکڑ کر آپ کیا لیں گے, یہ ہے وہ ہے, میں قسم اٹھاتا ہوں میں بہت غریب ہوں, میرے بچے بھوکے تھے, میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا, مہربانی کر مجھے چھوڑ دے. ایسی اس نے منت کی. حضرت ابو ہریرہ نرم دل کے آدمی تھے, پھر چھوڑ دیا. جا بھائی وطنا سے کہ جی وطنا.
نبی پاک نے پھر پوچھا ماں بال وسیلے کا وہ کہ بنیا؟ حضرت میں تو چھوڑ دیتا. حضرت نے فرمایا آج پھر آسیہ. پھر تیسرے دن آیا, حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا آج تو میں نہیں چھوڑوں گا, آج تو نہیں چھوڑوں گا, آج نبی پاک کی خدمت میں پیش کروں گا. تو روزانہ آتا ہے اور چوری کرتا ہے. اس نے کہا نہیں مہربانی کر. بڑی منت کی, ابو ہریرہ نے نہیں چھوڑا. آخر کار وہ کہنے لگا کہ میں ایک کام کی بات تجھے بتاتا ہوں, اور وہ کام کی بات بڑے کام کی ہے. مجھے پکڑ کر تجھے کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ مجھے لے جائے گا, مجھے نبی پاک سزا دے دیں گے, تجھے تو کچھ نہیں ملے گا نا. اس سے بہتر نہیں ہے میں تجھے ایک بڑی کام کی چیز بتاؤں. انہوں نے کہا یار کوئی دین کا فائدہ. اس نے کہا بڑا دین کے فائدے والی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں. حضرت ابو ہریرہ پھر نرم پڑ گئے اور کہا چلو ٹھیک ہے, مجھے دین کی کوئی بات اچھی بتا دے جو میرے فائدے والی. اس نے کہا بات بھی بتاؤں گا اور اپنی کمزوری بتاؤں گا. اور اس نے کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ ابو ہریرہ تمہارے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے. وہ آیت الکرسی شیطان سے حفاظت کے لیے تیر بہدف نسخہ ہے. وہ سن ان لگ دیے جویں جناب کسی بندے نو بندوق لگ دی, وہ ہم جنات کو اس طرح اثر انداز ہوتی ہے. تو میں تجھے یہ راز بتا رہا ہوں کہ اگر تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ لے تو رات کو اللہ تبارک و تعالی تیری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دے گا اور کوئی شیطان تیرے قریب. یہ کس نے بتایا جی؟ شیطان نے خود بتائی اپنی کمزوری, اپنا ویک پوائنٹ خود بتایا. صبح سویرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا بنا؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ بتایا کہ حضرت وہ تو مجھے آیت الکرسی کا بتا کر گیا. آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اما انہو قد صدقک وہو کذوب. ہے تو وہ بڑا کوڑا, ہے تو وہ شیطان, لیکن اے گل تیرے نال اے ٹھیک کر گیا. اے گل یہ مطلب ہے کوڑا بندہ بھی کبھی سچی گل کرے تو دی مان لینی چاہیے. اے گل ٹھیک کر گیا. جب نبی پاک نے تصدیق کر دی تو پھر بات کی کیا ہو گئی جی؟ تصدیق. اس لیے جنات سے حفاظت کے لیے, شیاطین سے حفاظت کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو ہے وہ کون سا ہے جی؟ آیت الکرسی. جس آدمی کو یہ تکلیف ہوتی ہو اس کے سر کے اوپر 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا. اس کے علاوہ دوسری بات, 33 آیات والی منزل قرآن مجید کی مختلف آیات علماء نے جمع کی ہے. احادیث مبارکہ میں ان کی فضیلت آئی ہے تو انہیں کہتے ہیں 33 آیات والی منزل. وہ بھی بہت مفید ہے, صبح و شام پڑھی جائے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی جنات اور شیاطین کا اثر اللہ کے فضل سے دور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا وظیفہ, گھر میں صبح و شام آواز کے ساتھ آواز نکال کر سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو اس کی تلاوت سے بھی جنات اور شیاطین کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. چوتھا وظیفہ جو نہایت مجرب عمل ہے اور بہت ہی علماء کرام کا مجرب ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جس آدمی کو تکلیف ہو وہ اس پہ عمل ضرور کرے کیونکہ اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ کل ہیں 10 چیزیں. کتنی چیزیں ہیں جی؟ 10 چیزیں. اب میں بیان کرتا چلا جاؤں گا, آپ سن لیں. درود ابراہیمی 7 دفعہ پڑھنا ہے. سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے. سورۃ بقرہ الف لام میم سے لے کر مفلحون تک 7 مرتبہ پڑھنی ہے. آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھنی ہے. سورۃ صافات 1 دفعہ, باقی ساری چیزیں 7 دفعہ, یہ سورۃ صافات صرف 1 دفعہ پڑھنی ہے. اذان 7 دفعہ پڑھنی ہے. لو انزلنا ھذا القرآن سورۃ حشر کی آخری آیات ہے, یہ 7 دفعہ پڑھنی ہے. سورۃ طارق 7 دفعہ پڑھنی ہے. سورۃ فلق 7 دفعہ پڑھنی ہے. سورۃ الناس 7 دفعہ پڑھنی ہے.
یہ ایک دم ہے، ایک وظیفہ ہے۔ اگر جس آدمی پر جنات وغیرہ اثر انداز ہوتے ہیں تو وہ آدمی پڑھے یا کوئی اور آدمی پڑھ کر اس کو دم کرے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و رحمت سے شفا عطا فرمائے گا۔ باقی یہ جو ہے چکر باز قسم کے جو لوگ ہیں، عملیات کرنے والے، ان میں زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چکر باز ہوتے ہیں، عقیدہ اور ایمان لوٹنے والے۔ سب سے قیمتی چیز کیا ہے جی؟ پیسہ اتنا قیمتی نہیں، عقیدہ زیادہ قیمتی۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی لوٹتے ہیں، شرکیہ اعمال کرواتے ہیں اور ہمارا عقیدہ برباد کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہماری عزتیں بھی برباد کرتے ہیں۔ ایسے واقعات آپ سن چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، یہ عزتوں کے لوٹنے والے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہماری جان کے بھی لوٹنے والے ہیں۔ بعض اوقات جان بھی لوگوں کی چلی جاتی ہے اور مال تو خیر سے لوٹتے ہی لوٹتے ہیں۔ بہرحال ایسے جو ہے نا لوگ، ان سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ کوئی اچھا پڑھنے والا، عامل ہو، نیک ہو، اچھے عقیدے والا ہو، اس سے آپ دم کروا لیں۔ ورنہ میرا مشورہ تو یہ ہے، انہاں کولو سکے ہی بچو، آپ ہی پڑھو، آپ ہی پڑھو، انشاءاللہ تہاڈے پڑھن نال بھی اللہ تعالیٰ یقیناً فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سوال ہے، یہ بعد میں جواب دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اجمعین برحمتک یا